بلکہ میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج کی جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو قرآن مقدس کے حوالے سے ضرور اس کی اصلاح فرمائیں، اور بالخصوص میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، تعلیمی نصاب ہے، اس میں قرآن مقدس کی کس قدر ضرورت ہے، کیا اس کو شامل ہونا چاہیے یا نہیں شامل ہونا چاہیے؟ چونکہ آپ اور میں الحمدللہ اور ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب فیضیاب حضور ضیاء الامت ہیں، اور حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک ایسا شاہ پارہ قوم کو بطور تحفہ عطا کیا جس کو ضیاء القرآن شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کی جو نصابی ضرورت ہے اس پہ وضاحت فرمائیں۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے سوال کیا کہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا عرصہ پہلے نشاندہی کی تھی کہ ناداں سجدوں میں گر گئے جب وقت قیام آیا۔ اللہ جب ہمارا کام کرنے کا وقت تھا، دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کبھی غار حرا میں ہے تو کبھی میدان بدر میں۔ اللہ اگر صرف دعا اور سجدے سے ہی کام چلتا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کو کبھی نہ چھوڑتے، اللہ اکبر، ادھر ہی قرار پذیر رہتے، میدان بدر نہ سجتا، میدان احد نہ سجتا۔ کہ ہم وہ لوگ جو خود کو کہتے ہیں کہ سجدے میں گڑ گڑا رہے ہیں، عملی مظاہرہ کچھ نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جو سوال کیا کہ نوجوان ایک انسان پیاسا ہے، اس نے پانی پینا، اسے ضرورت ہے پانی پینے کی، اگر وہ قرآن کی طرف اس کے والدین اس کی توجہ نہیں دلائیں گے، قرآن کا علم اسے نہیں دیں گے، اس نے پانی تو پینا ہے، اگر اس کو نور والا پانی نہ ملا تو وہ گندا پانی پیے گا۔ جب قرآن کی طرف رجوع ہو جائے گا، قرآن کی طرف توجہ ہو جائے گی، پھر اس کی آنکھوں میں کوئی اور نہیں جچے گا۔ اللہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک مرتبہ میں ملنے کے لیے گیا مکھڈ شریف، ایک ضلع اٹک میں ایک بزرگ ہیں، ٹھیک حضور پیر سیال غریب نواز کے استاد تھے وہ، ٹھیک، ان لوگوں کو میں ملنے گیا تو جو بزرگ تھے گدی نشین ضیاء القرآن شریف وہ پڑھ رہے تھے، ٹھیک، سبحان اللہ، ضیاء النبی شریف بھی ان کے پاس پڑھی تھی، حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو اللہ کریم نے توفیق دیا اپنے محبوب کی شان سبحان میں اللہ، لکھنے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ان کا جملہ میں نے جب سنا نا، انہوں نے مجھے کہا استاد محترم ہے جی جناب، یہ ہمارے مفتی صاحب ہیں، آپ ان سے کہیں کہ ضیاء القرآن اور ضیاء النبی کو نصاب کا حصہ بنا دیں، سبحان نصاب کا حصہ بنا دیں۔ اور کہنے لگے کہ جب ضیاء القرآن اور ضیاء النبی شریف ہم پڑھتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے محبوب ہمارے سامنے پھر رہے ہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ محبتوں کے سمندر میں ڈوب کے حضور ضیاء الامت نے لکھی تھی۔ سبحان اور جو نصاب ہے، ہمارا نصاب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کوئی یونیورسٹی، کالج، سکول، جب کسی بھی کلاس کا نصاب مرتب کیا جاتا ہے، بورڈ پورا بیٹھتا ہے، بالکل ایسا، 2 سال 3 سال کے بعد پھر اس میں خامیاں نظر آتی ہیں کہ یار اس کو تبدیل کر دیں، بالکل اس کو چینج کر دیں۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ سائنس نے کوئی بھی جتنے بھی رزلٹ دیے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، نظریے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، پہلے نظریہ کچھ اور تھا، 2 سال کے بعد اور آیا، اس نے اور کر دیا۔ لیکن قرآن کا ایک ہی نظریہ جب یہ نازل ہوا اس وقت سے آج تک قرآن کریم کا کوئی نظریہ تبدیل نہیں ہوا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک۔ غلط ثابت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ناممکن سی بات ہے۔ قرآن کریم کا کوئی بھی نظریہ تبدیل نہیں ہوا، جو قرآن کریم نے نظریہ دیا تھا وہ آج تک قائم ہے۔ وہ نظریہ یہی ہے کہ لوگوں، قرآن کریم آفاقی کتاب، قرآن کریم انقلابی کتاب، قرآن کریم دلوں کو منور کرنے والی کتاب، اور ساتھ جب ہم ضیاء القرآن شریف، ضیاء النبی شریف کا مطالعہ کریں گے تو خدا کی قسم یہ قرآن ہمیں اتنی بلندیاں عطا فرمائے گا کہ دنیا والے جتنے بھی بلند ہو جائیں قرآن سے آگے کوئی نہیں جا سکے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمارے جو کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اس میں ہمیں یہ لازمی سبجیکٹ کے طور پہ تفاسیر کو پڑھانا چاہیے بالکل کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیسی تھی، قرآن کیا ہے، جیسے آپ نے فرمایا خلق القرآن، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی قرآن کریم سارا پڑھ کے دیکھ لو، سارا کچھ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ویسے ایک پنجابی کا اجازت ہو تو ایک شعر ہے، میاں صاحب نے کہا کہ شداں مداں زیراں زبراں تے شان تیری وچ آئیاں، واہ واہ واہ، آما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضاں پائیاں۔ خاص کون لوگ ہوتے ہیں؟ خاص وہ ہوتے ہیں جن کے دل کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی طرف جھک جاتے ہیں۔ واہ واہ۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا کام ماننا ہے رب کائنات کے جتنے بھی پیغامات ہیں قرآن کریم کی صورت میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی صورت میں،
تحقیق دنیا کی کرنی ہے، ادھر ہم نے صرف آمنا و صدقہ نہ کہنا ہے۔ جو آمنا و صدقہ نہ کہہ گئے وہ دنیا میں بھی پاک رہے، قبر میں بھی پاک رہیں گے، حشر میں بھی میرا رب ان کو عزت عطا فرمائے گا۔ قدرت کا احسان، ماہ نزول قرآن آیا ہے بن کے مہمان، ماہ رمضان۔ رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں دیکھیے سحری اور افطار میں شعور ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن شعور رمضان، جس میں ہمارے مہمان ہوں گے مذہبی اسکالرز، ادیب، ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآ حضرات، سیاسی اور سماجی شخصیات، جبکہ شعور رمضان کے اسپیشل سیگمنٹ شعور مدحت میں ثناخوانی کرنے کا شاندار موقع۔ ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ قرآن اندازی عمرہ کا ٹکٹ اور دیگر انعامات پیش کیے جائیں گے۔ شعور رمضان لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے ابھی رابطہ کریں 0334 702523 0322 702523۔ صلی علی